آدم کی توبہ قبول نہیں ہوتی تھی، عرش پہ لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دیکھا یا اللہ اسی کا واسطہ وسیلہ میری توبہ قبول کر لے۔ اب جو یہ مکذوبہ من گھڑت موضوع روایات پڑھے گا وہ توحید کی طرف آئے گا، وہ اس دین کی طرف آئے گا جو محمد مصطفیٰ نے دعوت دی، فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کبھی نہیں آئے گا۔ وہ آدم اسی سے لے لیا آگے انہوں نے، آدم نے نبی کریم علیہ السلام کا وسیلہ پیش کیا، اور ان کے بڑے بھائی کہتے ہیں 5 تن پاک کا وسیلہ پیش کیا، لی خمستن اطفی بہا الحر الوبا والحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ یہاں پر بھی الف لام لگا دیا، خیر اسی سے لیے انہوں نے کہا کہ آدم نے 5 تن کا وسیلہ پیش کیا تھا، 5 تن کا۔ مقبول حسین دہلوی کی کتاب ترجمہ مقبول حاشیہ دیکھیں، اس نے اپنے سب سے نقل کیا کہ آدم کی توبہ قبول نہیں ہوتی تھی تو آدم نے 5 تن پاک کے نام دیکھے، ان کا وسیلہ پیش کیا، تب توبہ قبول ہوئی۔ آگے پھر 5 تن پاک کا وسیلہ اگلے لوگوں نے آگے ترقی کی، انہوں نے کہا کہ پھر تمام اولیاء اللہ کا وسیلہ، واسطے وسیلے پہ کتابیں شروع ہو گئی، فلانے کا واسطہ، فلانے کا واسطہ، فلانے کا واسطہ۔ اور پھر جب اگلے آئے، اگلی سکیم چلی تو انہوں نے ماشاءاللہ لسوڑی شاہ کا واسطہ، گھمکول کا واسطہ، نام بھی انسانوں والا نہیں، گھمکول کا واسطہ، بشکوال کا واسطہ، کھوتے شاہ کا واسطہ، فلانے کا واسطہ، واسطے واسطے واسطے۔ میرے پاس ایک رسالہ ہے، پتہ نہیں کتنے واسطوں کے بعد کہتا ہے یا اللہ فلانے دا واسطہ تے فلانے کا واسطہ، فلانے کا واسطہ، فلانے کا واسطہ، اللہ ددے کا واسطہ، فلانے کا واسطہ، فلانے کا واسطہ، آگے جاتا ہے اللہ تک۔ اب یہ روایتیں پڑھ کر کوئی خدا کی توحید کی طرف نہیں آئے گا۔ اس لیے میں نے کہا دین محمدی کچھ اور ہے۔ دین محمدی میں یہ ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، عجیب بات ہے، الحسنہ اس میں تفضیل ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ لام اختصاص کا ہے کہ اللہ ہی کے نام سب سے خوبصورت، سب تو سونے، سب سے خوبصورت۔ آگے آیا فافسیہ اذا کان الامر کذالک، جب اللہ کے ناموں جیسا خوبصورت نام کسی کا نہیں، پھر اگر وسیلہ ناموں کا پیش کرنا ہے نا فادعوہ بہا، تو پھر اللہ کے ناموں کا وسیلہ پیش کرو۔ یا تو کہو کہ اللہ کے ناموں سے کوئی اور بھی اچھا نام ہے، اور بھی کوئی خوبصورت نام ہے۔ جب سب سے خوبصورت نام اللہ کا، تو فادعوہ بہا، اپنی دعاؤں میں وسیلہ بھی اسی کے ناموں کا پیش کرو، اور کسی نام کا وسیلہ نہیں۔ تو یہ سب بیماری جہاں سے پھیلی، ضعیف روایت اے جی فضائل اعمال میں مقبول ہے، حالانکہ یہ کوئی ضابطہ نہیں ہے، یہ جن لوگوں نے ضابطہ لکھا بالکل کچے لوگوں نے لکھا، کسی ماہر فن کا ضابطہ نہیں ہے، کچے مولویوں کا ضابطہ ہے، اور ضابطہ بھی کچا۔ ایک ہے
ثابت شدہ فضیلت ہو، فضائل ثابت شدہ ہو. پھر اگر کوئی تائیداً ضعیف روایت بیان کرتا ہے لیکن بتلائے کہ یہ ضعیف ہے، اس کا درجہ بتلا کے، لیکن ضعیف کے لیے بھی شرائطیں، موضوع نہ ہو اور من گھڑت موضوع نہ ہو، اور اس میں کسی عقیدہ یا عمل میں خرابی کا اندیشہ بھی نہ ہو، اور بیان بھی ساتھ ہو، بتا دے کہ یہ ضعیف روایتیں، صرف تائیداً پیش کرتا ہوں تو پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اس بات فضیلت اور مسئلہ ہے، اور ثابت شدہ فضائل پر تائید لانا اور مسئلہ ہے. لیکن مولویوں کو اللہ ہدایت دے، ان کا اتنا عقل ہوتے ہی نہیں ہے، فرق نہیں کرتے، خصوصاً اہل بدعت ملا. بدعتی کا عقل میں نور نہیں ہوتا، فطور ہوتا ہے، نور کی جگہ فطور آتا ہے. تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اصل فضیلت قرآن سے ثابت ہے.